السلام علیکم۔ آج کی میری یہ ویڈیو ایک ایسی دوشیزہ کی کہانی ہے جس کے جہیز میں دنیا جہان کی نعمتیں موجود تھیں سوائے نصیب کے۔ کہانی شروع ہونے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو اردو سینٹر پلس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہیں تمام چینل اپڈیٹس۔ کہانی پسند آنے پر ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ سخت گرمی کا موسم لوگوں کو گھروں میں منہ چھپانے پر مجبور کر رہا تھا۔ اشد ضرورت کے تحت لوگ گھر سے نکلتے۔ پنکھوں، UPS، جنریٹر کا کام عروج پر پہنچا ہوا تھا اور کاشانہ حرم کے مکین گھن چکر بنے ہوئے تھے۔ خصوصاً فرزانہ کے پاؤں تو پہیے بنے ہوئے تھے۔ نہ چلچلاتی گرمی کا خوف سر پر سوار ہوا، نہ لو لگنے کے ڈر سے قدم رکے، اور قدم رکتے بھی تو کیسے؟ اکلوتی بیٹی کے فرض سے سبکدوش جو ہو رہی تھی۔ لڑکا کسی فرم میں اچھے عہدے پر تھا۔ یہ بڑا بنگلہ، کار، عزت، دولت، شکل و صورت سبھی کچھ تھا۔ گوری چٹی رنگت لیے ان کی نور حرم کی ٹکر کا۔ دونوں کی جوڑی خوب سجے گی۔ خاندان کے دامادوں میں سب سے بڑھ کر میرا داماد ہوگا۔ لوگ رشک کریں گے میری نور حرم کی قسمت پر۔ انہوں نے رشتہ قبول کرنے میں ذرا تامل نہ کیا۔ محض بات پکی کرنے کے بعد شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ یہ دیکھو کتنا خوبصورت ڈیزائن ہے سونے کے سیٹ کا، پورے 5 تولے کا ہے، میری نور پر خوب سجے گا۔ اس کا تو رنگ بھی سونے جیسا ہی ہے، پہنے گی تو سب کی نظریں خیرہ ہو جائیں گی۔ فرزانہ نے محبت پاش نظروں سے بیٹی کی طرف دیکھا تو وہ دبے ہونٹوں سے مسکرا دی۔ گلابی گال شرمیلی مسکان سے دہک اٹھے۔ تائی جمیلہ کی پیشانی پر اس وقت کئی فکروں کی لکیروں کا جال تھا۔ بہت سے لفظ زبان ادا کرنے کو بےتاب ہو رہی تھی، مگر فرزانہ کی خوشی دیکھ کر وہ خاموش سی ہو گئی۔ 25 کے 25 جوڑے کامدار، ایک سے ایک قیمتی، ساس کی سونے کی بالیاں، سسر کی بیش قیمت گھڑی، نندوں اور دیوروں کے برانڈڈ سوٹ، لڑکے کی بھاری انگوٹھی، گھڑی، سلامی میں موٹر سائیکل، کسی چیز کی کمی نہیں چھوڑی میں نے اپنی نور حرم کے جہیز میں۔ سسرال میں بڑی شان سے قدم رکھے گی، اونچا سر کر کے رہے گی میری نور حرم، کسی کی بات سننے کو نہیں مل سکتی۔ واہ واہ ہوگی میری بیٹی کی پورے سسرال میں۔ اس کے ابا نے شہر کے سب سے مہنگے میرج ہال میں بکنگ کروائی ہے۔ لوگ مدتوں یاد رکھیں گے کہ ہاں کسی کی شادی اٹینڈ کی تھی۔ اللہ اچھے نصیب کرے، جو کچھ دے رہی ہو اسے پہننا استعمال کرنا نصیب کرے۔ جمیلہ ان کی بولتی زبان کے آگے فقط یہی جملے کہہ سکیں۔ نصیب اچھے کیوں نہ ہوں گے بھائی، سب کچھ تو دے رہے ہیں بیٹی کو، کس چیز کی کمی چھوڑی ہے ہم نے؟ انہوں نے بیٹی کے جہیز پر تفاخر سے ایک طائرانہ نظر ڈالی جو گھر کے سامنے خالی پلاٹ میں شامیانے لگا کر سجایا گیا تھا۔ خواتین رشک اور حسد کی نگاہوں سے ایک ایک چیز کو ہاتھ لگا لگا کر دیکھ رہی تھیں۔ واقعی انہوں نے اپنی نازوں پلی نور حرم کے لیے جہیز میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ ہر چیز 3 طرح کی تھی۔ چاروں بھائی لاکھوں کا کاروبار کر رہے تھے۔ باپ کی واپڈا سے ریٹائرمنٹ کے بعد پینشن الگ تھی۔ برسوں سے بیٹی کے جہیز کے لیے پیسہ اکٹھا کیا جا رہا تھا۔ رشتہ داروں، محلے پڑوس میں جب بھی کسی لڑکی کی شادی ہوتی، فرزانہ جہیز کو بڑی تنقیدی نگاہوں سے دیکھا کرتی تھی۔ جمیلہ کو آج بھی اچھی طرح سے یاد تھا کہ رقیہ کی بیٹی کا جہیز دیکھ کر فرزانہ نے کیسی ناک بھوں چڑھائی تھی۔ عورتوں کے کانوں میں کھسر پھسر کرتی رہی تھی، دیکھ لینا ان چند برتنوں اور پھٹے جیسے بیڈ کو دیکھ کر ساس نندے کیسے تانے دیں گی، دن رات جگر چھنی کیا کریں گی اس کی بیٹی کا، 8 آنسو روتی بیٹی میکے کا رخ کیا کرے گی۔ کسی عورت کے کان میں کی گئی بلند سرگوشی پر رقیہ دل محسوس کر رہ گئی۔ وہ بھی کیا کرتی، اپنی بیٹی کو ضرورت کی چند اشیاء اور فرنیچر کے نام پر فقط بیڈ اور سنگھار میز ہی تھی دینے کو۔ مزدور باپ کنبے کا پیٹ بھرتا یا بیٹی کے دان کی تیاری۔ وہ تو شکر ہے کہ رقیہ کے سمدھیانے والے بھلے مانس لوگ تھے، انہیں بہو کے جہیز سے زیادہ بہو کے اخلاق اور سلیقے سے لگاؤ تھا، اس لیے وہ جب بھی میکے آئی کھلکھلاتی آئی۔ سب دکھاوے کی کھوکھلی ہنسی ہے، ورنہ میں جانتی ہوں کہ ساس نندوں کے تانوں سے اندر سے کیسی زخم ہے۔ خود ساختہ قیاس رائی لگانے میں فرزانہ کا کوئی ثانی نہ تھا۔
ان کی اس عادت کے سبب سبھی پیٹھ پیچھے بیٹھ کر کہا کرتے تھے کہ ہاں دیکھیں گے اپنی بیٹی کو کیا کچھ دنیا کی نعمتیں دان کرتی ہیں، اور واقعی دنیا نے پھر دیکھا تھا کہ انہوں نے دنیا جہاں کا سامان بیٹی کے لیے اکٹھا کر لیا تھا۔ صوفیہ، کھانا تو تیار ہے نا؟ وہ لوگ جہیز لینے کے لیے پہنچنے ہی والے ہیں۔ انہوں نے قریب سے گزرتی بہو کو مخاطب کیا۔ جی امی، ہر چیز تیار ہے، آپ بالکل بے فکر رہیں، بس آتے ہی کھانا سرو کر دیں گے۔ بھائی میں نے تو آج کے دن بھی لڑکے والوں کے لیے کھانے کا اعلیٰ انتظام کیا ہے۔ بیٹی کے سسرال کے پیٹوں میں جب تک تر نوالے رہیں ان کی زبان شکووں سے خالی رہتی ہے۔ یوں سمجھو زبان کا ذائقہ بہو کی خامیوں کو زبان پر نہیں لاتا۔ وہ اپنی عادت کے سبب اپنی تعریفوں کے پل باندھ رہی تھیں۔ جمیلہ ان کی باتوں سے اکتا کر اٹھ کھڑی ہوئیں۔ کہاں جا رہی ہو ابھی سے؟ بس بھابھی گھر چلوں اب، طیب کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں نا۔ انہوں نے پوتے کا نام لیا۔ ارے بیٹھی رہو، کھانا کھا کر جانا، اللہ بہتری کرے گا، طیب کو سنبھالنے والے گھر میں سبھی موجود ہیں نا۔ انہوں نے ہاتھ پکڑ کر انہیں پھر سے بٹھا لیا تو وہ بھی خاموشی سے بیٹھ گئیں۔ نور حرم کا جہیز لے جانے کے لیے انہوں نے لڑکے والوں کو سپہر کا ٹائم دیا تھا، مگر سپہر سے شام کے سائے پھیلنے لگے، لیکن ان کی طرف سے کوئی شخص نہ پہنچا۔ بار بار فون کر کے انہیں جہیز اٹھانے کے لیے اصرار کیا تو ملازم لینے آ پہنچے۔ ملازموں کو دیکھ کر اس کے بھائیوں کو تب چڑھ گئی۔ فرزانہ کا بھی خون کھول اٹھا۔ لاکھوں کی مالیت کا جہیز انہیں دے رہے تھے اور انہوں نے آ کر دیکھنا تک گوارا نہ کیا۔ فرزانہ نے سمدھن کو فوراً فون کھڑکا دیا۔ بہن، ہمارے ہاں رشتہ داروں کی موجودگی میں دولہا کے کسی معتبر رشتہ دار کے حوالے جہیز کیا جاتا ہے، ملازموں کے حوالے کرنا ہماری توہین ہے، وہ قدرے سختی سے بولی۔ لڑکے کی ماں نے تحمل سے ان کا کڑوا لہجہ برداشت کیا اور ڈرائیور کے ساتھ خود بہن کو لے کر ان کے ہاں پہنچ گئیں۔ وہاں موجود سامان دیکھ کر وہ بھی حیران رہ گئیں۔ دونوں بہنوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، آنکھوں ہی آنکھوں میں ریاض و نیاز ہوئے۔ فرزانہ بہن، اس سب کی کیا ضرورت تھی؟ ہمارے لڑکے کے پاس جب گاڑی ہے تو موٹر سائیکل کا تکلف کیوں کیا آپ نے؟ اللہ کا دیا ہمارے گھر میں سبھی کچھ موجود ہے، ہمیں فقط آپ کی بیٹی چاہیے تھی، یہ سب تو فضول رسمیں ہیں، آپ نے ناحق کتنا پیسہ برباد کیا۔ ارے کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ برادری میں بیٹھے ہیں، 4 لوگوں میں عزت ہے ہماری، اور پھر بیٹی کو خالی ہاتھ تھوڑی رخصت کیا جاتا ہے، یہ سب تو اس کا نصیب ہے نا۔ فرزانہ کی بات سن کر انہوں نے چپ سادھ لی۔ کھانا انہوں نے برائے نام بھی نہ چکھا کہ لڑکے کی ماں کو رات کو کھانے کی عادت نہ تھی اور خالہ پرہیزی کھانا کھاتی تھیں۔ فرزانہ کو تو تاؤ بہت آیا مگر ضبط کر گئیں۔ ناچار کھانا ڈبوں میں پیک کر کے ان کے ملازموں کے حوالے کر دیا۔ بہترین ہوٹل میں کھانے کا اعلیٰ انتظام، بارات کا پرتپاک استقبال، کسی بھی چیز میں ڈھونڈے سے بھی کوئی کمی نہ ملتی تھی۔ محلہ، رشتہ دار، دوست، احباب سبھی کی زبانیں بند تھیں، کسی کو کچھ کہنے کا موقع نہ ملا۔ ہاں بھائی، سب پیسے کے کھیل ہیں، اکلوتی بیٹی، 4 بھائی کمانے والے، باپ کی پینشن الگ، بیٹی کو جتنا بھی دیتے کم تھا۔ فکر تو ہم جیسوں کو ہے نا، جوڑ توڑ کر کے ایک بیٹی کو پار لگاتے ہیں تو دوسری کی فکر ستانے آ جاتی ہے۔ جیسے تیسے 2 کا بوجھ سر سے اترا تو ابھی باقی 2 کے جہیز کی تیاری میں باپ بھائیوں کے کندھے جھکتے دکھائی دیتے ہیں۔ خالہ سریا بجھے دل کے ساتھ بولیں تو ممانی فریدہ نے بھی ان کی تائید میں گردن ہلائی۔ نور حرم بجھے دل کے ساتھ گھر میں داخل ہوئی تو سامنے لاؤنج میں صوفے پر بیٹھی ماں کے دل کو دھکا سا لگا۔ جلدی سے کھڑے ہو کر بیٹی کو گلے لگایا، داماد کی تلاش میں نگاہیں دوڑائیں۔ عطر کہاں رہ گیا نور حرم؟ وہ مجھے چھوڑ کر چلے گئے ہیں، انہیں ضروری کام تھا۔ نگاہیں چرا کر ماں کو جواب دیا اور بھتیجے کو گود میں اٹھا کر پیار کرنے لگی۔ بھابیاں ایک دوسرے کو آنکھوں میں اشارہ کرتی کچن کی سمت چل دیں کہ آخر اکلوتی نند نے میکے میں قدم رنجہ فرمایا تھا، خاطرداری بھی اسی حساب سے ہونی چاہیے تھی۔ رات کو کھانے کی میز پر اطہر کا انتظار نور حرم سمیت ہر شخص نے کیا، مگر بقول اس کے اسے ضروری کام تھا۔ بھائیوں کی آنکھوں میں ناگواری اور ماں کی آنکھوں میں فکر مندی کی جھلک اس نے واضح دیکھی تھی، مگر اس کی آنکھوں کی نمی سب سے پوشیدہ رہی، اور یہ نمی بڑھتے بڑھتے جب آنسوؤں کی شکل اختیار کر گئی تو فرزانہ زلزلوں کی زد میں آ گئی۔ آخر تم مجھے بتاتی کیوں نہیں؟ کیا پریشانی ہے تمہیں نور حرم؟
اطہر کا رویہ مجھے تمہارے ساتھ کچھ مناسب نہیں لگ رہا۔ نیا نویلا دولہا اپنی چند مہینوں کی دلہن کے ساتھ ایسا خشک رویہ رکھتا ہے؟ تمہیں یہاں چھوڑ کر ایک فون تک کرنا گوارا نہیں کرتا۔ تمہارے ابا اور بھائی گیٹ پر سے اسے زبردستی اندر لاتے ہیں، ڈھیروں ڈشز اس کے لیے بنائی جاتی ہیں اور وہ انہیں ایسی نزاکت سے چکھتا ہے مبادہ زہر ہی نہ ملا دیا ہو۔ سسرال والوں سے مسکرا کر دو بول بولنے پر راضی نہیں۔ اپنے سسرال میں تم آنے نہیں دیتی، چلے بھی جاؤ تو ڈرائنگ روم سے آگے کا راستہ نہیں دیکھا ہم نے۔ آخر معاملہ کیا ہے نور حرم؟ تم مجھے سیدھی طرح بات بتاؤ۔ ماں نے آج اس سے اگلوانے کا تہیہ کر لیا تھا اور اس نے بھی جیسے حلق میں پھنسے آنسوؤں کے پھندے کو رہائی دے دی۔ وجہ بس اتنی ہے امی کہ وہ نیا نویلا دولہا نہیں ہے۔ کیا مطلب اس بات کا؟ فرزانہ کی سانس اٹک سی گئی۔ ہاں امی، آپ نے میرے جہیز کا سامان اکٹھا کرنے میں دن رات ایک کر دیا، بھائیوں کی ابا کی جمع پونجی لٹا دی، ہر چیز جانچ پڑتال سے اعلیٰ عمدہ خریدی، گارنٹی کارڈ دیکھ دیکھ کر اشیاء خریدی گئیں، فرنیچر کے لیے عمدہ لکڑی کا انتخاب کیا کہ دیر پا چلے، گھن نہ لگ جائے، مگر جس سے بیٹی کا نصیب جڑا تھا اس کے بارے میں کوئی چھان بین بھی نہ کی، اس کی ظاہری چمک شان و شوکت پر مر مٹی۔ آپ نے یہ کیوں نہ سوچا کہ جس سے میری بیٹی کی خوشیاں وابستہ ہو رہی ہیں، یہ تو یقین کر لوں کہ وہ میری نور حرم کو خوش بھی رکھ سکے گا یا نہیں۔ آپ نے داماد کے معاملے میں ایک ایسی خوبصورت کھوکھلی لکڑی کا انتخاب کیا ہے جو آپ کی بیٹی کو گھن کی طرح چاٹ رہا ہے۔ نور حرم نے بے آواز آنسوؤں سے روتے ہوئے سر ماں کی گود میں رکھ دیا اور فرزانہ کی یہ سب سن کر حالت دیگر گوں ہو گئی۔ سینے میں اٹکا سانس بمشکل بحال کیا، کچھ کہنے کو لب کھولنا چاہے مگر بیٹی کے دکھ نے آواز سلب کر لی۔ آنسو دونوں ماں بیٹی کا دامن تیزی سے بھگو رہے تھے۔ امی، اطہر کی 3 برس قبل پسند کی شادی ہوئی تھی، ایک حادثے میں اس کی بیوی مفلوج ہو گئی۔ اسے اپنی بیوی سے عشق ہے اور اس کا یہی عشق مجھے اس گھر میں نوکرانی بنا کر لے کر گیا۔ ہاں امی، میں اس کی پہلی بیوی کی خدمت گار ہوں۔ اس کی بیوی کی خدمت کے عوض مجھے اچھا کھانے پہننے اوڑھنے کو دیا جاتا ہے۔ اطہر نے ماں کی خواہش پر مجھ سے شادی تو کر لی ہے مگر میرا چہرہ میرے شوہر کی محبت اور ستائشی نظروں سے محروم ہے۔ کاش کاش امی آپ مجھے کچھ نہ دیتی مگر اچھے نصیب کی دعائیں دیتی۔ آپ نے ہمیشہ اچھا مال دینے کی سوچی مگر میرے نصیب کا فیصلہ کرنے میں ذرا سوچ بچار سے کام نہ لیا۔ اس نے ماں کا آنسوؤں سے تر چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور فرزانہ تڑپ اٹھی۔ تیرے نصیب کو ابھی بھی کچھ نہیں ہوا بیٹی، اس دہاجو یعنی دوسری شادی والے سے تو دیکھنا میں کیسے نمٹتی ہوں، کل ہی فیصلہ لیتی ہوں میں تیرا اس سے۔ ان کی آنکھوں میں حتمی فیصلے کی جھلک ہلکورے لے رہی تھی۔ نہیں امی نہیں، وہ اگر دہاجو ہے نا تو اب آپ کی نور حرم بھی اسی فہرست میں آ جائے گی۔ اگر میں اطہر سے طلاق لے بھی لوں تو آپ کی بیٹی وہ پیون زدہ کپڑا ہوگی جسے کوئی بھی چاہ سے لینا پسند نہیں کرتا، ایسا پیون زدہ کپڑا جسے گھر میں رف کپڑے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے مگر کسی فنکشن میں پہننے کا تصور بھی نہیں کیا جاتا۔ پھر میرے لیے کسی کنوارے لڑکے کا خواب محض آپ کی خام خیالی ہوگی، اور اب مجھے دوبارہ کسی رنڈوے طلاق یافتہ یا اولاد کی خاطر شادی کرنے والے شخص کی بیوی بننا منظور نہیں۔ مگر فرزانہ نے صدمے سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ امی چپ، کچھ سزائیں اپنے حصے کی ہوتی ہیں اور کچھ ماں باپ کے حصے کی، اور مجھے نا اپنی ماں کے حصے کی سزا ہر حال میں کاٹنی ہے۔ آنسو صاف کر کے ہاتھ چھڑا کر وہ تیزی سے باہر گیٹ کی طرف لپکی تھی جہاں اطہر کی گاڑی کا ہارن مسلسل بج رہا تھا، اور فرزانہ منو بوجھ لیے وہیں بیٹھی کی بیٹھی رہ گئی۔